السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے، چاہے وہ 4 پیر سے چلنے والا ہو، چاہے وہ 2 پیر سے چلنے والا ہو، چاہے وہ رینگنے والا جانور ہو، چاہے اڑنے والا جانور ہو، چاہے وہ بولنے والا جانور ہو، چاہے نہ بولنے والا جانور ہو، چاہے وہ دیہات میں رہتا ہو، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، چاہے شہر میں رہتا ہو، چاہے کہیں اور اچھی جگہ میں زندگی گزار رہا ہو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے۔ آج ہم یہ سب بھول گئے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو اس دنیا میں آپ کو ایسے ایسے لوگ مل جائیں گے جو تمام چیزوں کا انکار کرتا ہو، گویا کہ قرآن شریف کا انکار کر دیتا ہو، شریعت کا انکار کر دیتا ہو، دین کا انکار کر دیتا ہو، زمین و آسمان کا انکار کر دیتا ہو، لیکن آپ کو دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کر دے، اس لیے کہ اسے بھی یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی عقائد سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی دوسرے شریعت سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن اسے یقین ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے۔ تو جب ہمیں ایک دن مرنا ہے تو ہمیں دنیا میں رہ کر مرنے کی تیاری کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کو آپ دیکھیے گا تو پہلے سیکھیے گا۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو پہلے سیکھتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے پہلے سیکھتا ہے، کر کے دیکھتا ہے۔ تو ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا ہے، سیکھنا ہے کہ ہماری موت آسانی کے ساتھ کیسے ہو جائے، کیسے ہو جائے۔ ہمیں تو مرنا ہے، یقین ہے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا ہے کہ، اور ہمارے وقت کو ٹال بھی نہیں سکتا ہے کہ ابھی اس کو چھوڑ دیا جائے، بعد میں اس کی روح کو قبض کیا جائے۔ تو دوستو اور بزرگوں، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینی چاہیے۔ ہمارے پاس وقت کتنا دیا گیا؟ آپ حضرات نماز پڑھتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اذان دی گئی اور اذان کے بعد نماز کے لیے جتنا وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت ہمیں دیا گیا ہے۔ اب ہماری اذان بھی ہو چکی ہے، اب صرف نماز ہماری پڑھی جائے گی، ہماری صرف اب نماز پڑھی جائے گی۔ اب تمام موت کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ ہم دنیا کے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے دکان میں لگے ہوئے ہیں، کھیت کھلیان میں لگے ہوئے ہیں، مکان میں لگے ہوئے ہیں، لیکن موت کی تیاری میں ہم نہیں لگے ہوئے۔ تو موت کی تیاری کر لینا چاہیے، کیونکہ قبر میں جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہو۔ جب کوئی برا آدمی مر جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، اس لیے کہ اس زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے تم ناپسند تھے، تم سے مجھے دشمنی تھی، اب جب تم میرے حوالے ہوئے ہو، میرے پاس آئے ہو، تو میرا بھی برا سلوک دیکھ لینا۔ لہذا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کی قبر کی دونوں دیواروں کو ملا دیا جاتا ہے تو ان کی پسلی کی ہڈی ایک دوسرے میں اس طرح گھس جاتی، حدیث پاک میں ہے اس طرح گھس جاتی۔ اور کوئی اچھا انسان مرتا ہے، نیک آدمی مرتا ہے تو فرشتے اس سے کہتا ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، تو نے بہت اچھا کیا آ گیا۔ اس سرزمین پر جتنے لوگ چلتے تھے ان میں سے سب سے زیادہ مجھے تم محبوب تھا، اچھا لگتا تھا، اب جب میرے حوالے ہوئی ہو تو میرا اچھا سلوک بھی دیکھ لینا۔ لہذا جب اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، کھول دیا جاتا ہے، جہاں تک وہ دیکھتا ہے، جہاں تک نگاہیں دیکھ پاتی ہے وہاں تک کھلا کھلا ہی دکھتا ہے۔ جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، خوشبو آتی رہتی ہے، اور یہ نیک مردہ آرام و راحت کے ساتھ سوئے رہتا ہے، کل قیامت تک سوئے رہے گا۔ فرشتہ آ کر اسے اٹھائے گا کہ چلو اب اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے۔ تو اپنے موت کو آسان کرنے کے لیے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہوگی۔ ہر چیز کی تیاری لوگ کرتے ہیں، گاڑی میں جانے سے پہلے ریموٹ دباتے ہیں، گاڑی خود بخود دروازہ کھل جاتا ہے، اور بزنس میں جانے کے لیے
تمام چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں، کھانے سے پہلے پکانے کا انتظام کر لیتے ہیں، جانے سے پہلے سواری کا انتظام کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی